السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آپ سبھی حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل ایس کیو ایجوکیشن میں آپ سبھی حضرات کا خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ تو دوستو، آج کا سبق ہمارا ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ جیسا کہ ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھا، حروف مدہ، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، جو ہمارا پچھلا سبق ابھی گزرا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھیں۔ جس طرح ہم نے حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھے ہیں، اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات سمجھا دوں کہ جس طرح سے ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھا حروف مدہ 3 ہے، تو حروف مدہ 3 کیا کیا ہے؟ الف، یا، واو۔ اس میں بتایا گیا ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ تو تھوڑا کھینچ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو دوستو، آج کا سبق شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے جیسے، با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے۔ یہ کہہ رہے ہیں ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو حروف مدہ کیا ہے؟ الف، یا، واو۔ جیسا کہ ہم نے حمزہ الف زبر آ، حمزہ یا زیر ای، یا مدہ ہو گیا، حمزہ واو پیش او، واو مدہ ہو گیا۔ تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے الف مدہ کو، یا مدہ کو، واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھے، اسی طرح سے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پڑھنا ہے، جیسے آ، حمزہ کھڑا زبر آ، با، با کھڑا زبر با، تا، تا کھڑا زبر تا، ثا، ثا کھڑا زبر ثا، جا، جیم کھڑا زبر جا، ح، ح کھڑا زبر ح، خا، خا کھڑا زبر خا، دا، دال کھڑا زبر دا، ذا، ذال کھڑا زبر ذا، را، را کھڑا زبر را، زا، زا کھڑا زبر زا، سا، سین کھڑا زبر سا، شا، شین کھڑا زبر شا، صا، صاد کھڑا زبر صا، ضا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا، طا کھڑا زبر طا، ضا، ضا کھڑا زبر ضا، ع، عین کھڑا زبر ع، غا، غین کھڑا زبر غا، فا، فا کھڑا زبر فا، قا، قاف کھڑا زبر قا، کا، کاف کھڑا زبر کا، لا، لام کھڑا زبر لا، ما، میم کھڑا زبر ما، نا، نون کھڑا زبر نا، وا، واو کھڑا زبر وا، ہا، ہا کھڑا زبر ہا، آ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا۔ تو دوستو، اسی طرح آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کو متن پڑھنا ہے، متن جسے رواں کہتے ہیں، اسے آ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہجے کرنا، حمزہ کھڑا زبر آ۔ اب دیکھیے دوستو کہ اجرا کرنے کا طریقہ یہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب حمزہ الف زبر آ، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے۔ اس کا بھی وہی قاعدہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا اوپر کہ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو حروف مدہ سے مراد، تو سب سے پہلے کھڑا زبر کا ہم پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کس کا پڑھیں گے؟ حمزہ الف زبر آ کا پڑھیں گے نا، الف کا پڑھیں گے۔
تو الف میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. اسی طرح سے جیسے با کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. شین کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کو اجرا کرنا ہے اور کیا کہتے ہیں